اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران قریشی چینلز کے ویورز، پیج کے فالورز، اس سے پہلے کہ میں آج کے اسلامک ٹاپک کی جانب آگے بڑھوں، ہمارے پیج کو لائک، فالو اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جی تو ویورز، آج میں آپ کو غزوہ موتا کے متعلق سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سے ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ موتا شام میں ایک مقام کا نام ہے جو بلقا سے اس طرف ہے، اور وہاں کی تلواریں بہت مشہور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کی طرف جو خطوط لکھ کر روانہ کیے تھے، ان میں ایک خط شرحبیل بن عمرو بن بصرہ ہوزن کا بادشاہ تھا، اس کی طرف حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کر گئے تھے، تو شرحبیل نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو بہت غمگین ہوئے، اور ان کے انتقام کے لیے 3000 کی تعداد میں فوج تیار کر کے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں روانہ کی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر کر کے سفید جھنڈا عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر جسم میں ادا کی اور الوداع سے لشکر کو رخصت کیا، اور وصیت فرمائی کہ مقتل حارث پر جائیں، پہلے ان کے قاتل کو اسلام کی دعوت دیں، اگر نہ مانے تو اس سے جنگ کریں، اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو امیر لشکر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہو جائیں، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر امیر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو مشورے سے جس کو چاہیں منتخب کریں۔ بہرحال لشکر اسلام جب روانہ ہوا تو دشمن کو کسی نے خبر کر دی، تو شرحبیل نے فوراً ایک لشکر تیار کیا جس کی قیادت شرحبیل کا بھائی سدوس کر رہا تھا۔ اسلامی لشکر نے ان کو قتل کر دیا، اور شرحبیل کا بھائی سدوس بھی قتل ہو گیا۔ جس کی اطلاع شرحبیل کو ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور شاہ روم کو امداد کے لیے لکھا۔ اس طرح شرحبیل 1,00,000 کی تعداد میں لشکر لے کر آ گیا۔ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں لشکر دیکھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دینی چاہیے، لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمیں لشکر کی کثرت سے نہیں غرض، ہمارے سامنے 2 باتیں ہیں، فتح یا شہادت، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دینے سے پہلے ہمیں مقابلہ کر لینا چاہیے۔ تمام صحابہ نے اس رائے کو پسند کیا۔ ادھر شاہ روم بھی 1,00,000 کی تعداد میں لشکر لے کر بلقا میں خیمہ زن ہوا۔ اب کفار کی طرف سے 2,00,000 کی تعداد میں فوج پوری تیاری کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ جب لشکر اسلام بلقا کی حدود میں پہنچا تو کیسر روم کا لشکر نظر آیا۔ وہاں سے بچ کر یہ موتا کی طرف چلے گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسی طرح تھا۔ وہاں پہنچ کر جنگ شروع ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں اس لشکر میں موجود تھا۔ جب مسلمانوں اور کفار کے لشکر مقابل ہوئے تو اتنی بڑی تعداد اور سامان دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، بڑی بہادری سے لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور گھوڑے سے اتر پڑے۔ پہلے انہوں نے اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹیں اور اتنی دلیری سے لڑے کہ زخموں سے چور
ہو کر شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن عمرو کا بیان ہے کہ میں نے خود ان کی لاش دیکھی تھی۔ تلواروں اور برچھیوں کے 90 زخم تھے اور سب کے سب سامنے کی طرف تھے، پشت پر کوئی بھی زخم نہ تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی بڑی شجاعت سے لڑ کر شہید ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ جنگ کے دوران ان کے چچا زاد بھائی نے گوشت کا ایک ٹکڑا پیش کیا، انہوں نے منہ میں ڈالا ہی تھا کہ معلوم ہوا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے ہیں، تو وہ فوراً لقمہ تھوک دیا اور لڑائی میں شریک ہو گئے۔ جب ان کی انگلی کٹ گئی، وہ جنگ میں رکاوٹ بن رہی تھی، تو فوراً اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر ہاتھ سے جدا کر دیا اور جنگ میں شریک ہو گئے اور بڑی بہادری سے لڑ کر وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا اور آواز دی کہ اے مسلمانوں، اپنے لیے امیر مقرر کرو۔ سب نے کہا کہ آپ ہی ہمارے امیر ہیں، مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ پھر بلا اتفاق سب نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر منتخب کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ثابت، آپ بڑے ہیں اور مجھ سے افضل ہیں، آپ ہی اس منصب کے لائق ہیں۔ لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ شجاعت اور پہلوانی آپ کے حصے میں ہے، اس لیے آپ اس منصب کے زیادہ لائق ہیں۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی دلیری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹ گئیں، لیکن 1,03,000 کا ایک کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جب ابن رواح رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے۔ تب قتبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مسلمان فرار ہونے سے قتل ہونا بہتر ہے۔ پھر مسلمان رک گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن صبح سے رات ہونے تک لڑتے رہے اور بے شمار کافر جہنم میں رسید کیے۔ جب اندھیرا چھا گیا تو فرقین نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ دوسرے روز حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تدبیر اختیار کی کہ لشکر کی تدبیر بدل دی، یعنی میمنہ کی جگہ میسرہ اور میسرہ کی میمنہ اور مقدمہ کی جگہ ساکا اور ساکا کی جگہ مقدمہ کو کیا۔ اس ترتیب سے یہ فائدہ ہوا کہ کافر یہ سمجھے کہ مسلمانوں کے پاس اور امداد آ گئی ہے، اس سے وہ خوف زدہ ہو گئے اور ان پہ رعب طاری ہو گیا۔ اس دن بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے رہے اور کئی تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت خالد کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر کفار کے پیر اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھاگتے ہوئے کئی کفار کو قتل کیا۔ اس کے بعد لشکر اسلام نے مراجعت کی، راستے میں کافروں کے ایک شہر کا محاصرہ کیا، ان سے جنگ کی اور بے شمار کفار قتل کیے اور بہت سا مال غنیمت قبضے میں لیا۔ معجزہ صحیح میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پردہ ہٹا دیا اور موتا کی زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر دی۔ اسی طرح جب حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر فرمایا کہ اب اللہ کی تلوار خالد کے ہاتھ میں آئی ہے اور وہ ان کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی فتح کی دعا فرمائی تو اللہ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کی فتح دی۔ جی تو ویورز، میں آپ کا ہوسٹ میران علی وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔